نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اجیت ڈوبھال صاحب نے ایک پروگرام میں نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ انہیں جو ہے اپنے اندر بدلے کی آگ کو بھرنا چاہیے. انہوں نے بدلے کی آگ کے حوالے سے یہ بات ضرور وضاحت کی تھی کہ میں جو ہے اہنسا کی بات نہیں کر رہا ہوں، تشدد کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن جس طرح کا بیان جو آیا اس کے بعد سے جو ہے ان کے بیان کی بڑی تنقید ہو رہی ہے، نکتہ چینی ہو رہی ہے. مبصرین کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے ملک کو خانہ جنگی کی طرف دھکیلنے والا معاملہ ہے، اور ان کے خلاف یعنی این ایس اے کے خلاف مبصرین جو آزاد مبصرین ہیں جیسے دنیش کمار اوہرا صاحب ہے، مکیش کمار صاحب ہے، پروفیسر دوبے صاحب وغیرہ، یہ ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ان کے اوپر یو اے پی اے کی دھارائیں لگ سکتی ہے. اسی حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے سابق ممبر پارلیمان جناب شاہ صدیقی صاحب. شاہ صدیقی صاحب، یہ بیان جو آیا ہے اس پر کافی نکتہ چینی ہو رہی ہے، اور ایک ایسے وقت میں آیا ہے کہ ملک کے حالات جو ہے دیگرگوں ہوتے جا رہے ہیں. دیکھیے، اگر یہ بیان کسی عام سڑک چھاپ لیڈر نے دیا ہوتا، اگر یہ بیان کسی وشو ہندو پریشد کے لیڈر نے دیا ہوتا تو میں اس کو نوٹس لینا بھی اب توہین سمجھتا. لیکن ڈوبھال صاحب جس ذمہ داری کی پوسٹ پر ہیں، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر، یعنی ملک کی جو تحفظ ہے وہ اس کی ذمہ داری ان کے اوپر ہے. اگر ملک میں وائلنس ہوتا ہے، دہشت گردی ہوتی ہے، ہنگامے ہوتے ہیں، تو اس کو روکنے کی ذمہ داری ہے، نہ کہ آگ کو بھڑکانے کی ذمہ داری. اب ان کا اس بیان کو، جیسا میں نے ویڈیو پہ دیکھا ہے، آج کل میں بھروسہ نہیں کرتا ہوں ویڈیو کے بیانات کا، کیونکہ توڑ موڑ کے ٹکڑے ٹکڑے پیش کیے جاتے ہیں. پورا ان کی تقریر کیا تھی میں کہہ نہیں سکتا، لیکن اس بیان کی مجھے ان سے امید نہیں تھی، کیونکہ میں ان کو ایک سمجھدار اور سیریس ذمہ دار ملک کا فوجی پولیس افسر سمجھتا ہوں، کیونکہ انہوں نے ماضی میں ان کے بہت اچھا کردار بھی رہا ہے. ایسا بیان دینا آگ بھڑکانے والا بیان ہے، ایسا بیان جو ہے لوگوں کو اکسانے والا بیان ہے، ایسا بیان جو ہے ملک میں ایک ٹکراؤ کا ماحول پیدا کرنے کا بیان ہے. آپ کس سے بدلہ لیں گے؟ اگر توڑی بھی تھی تو توڑی تھی کسی افغان نے، کسی ازبیکستان سے آئے تھے، ترک آئے تھے، محمد بن قاسم آئے تھے، دوسرے آئے تھے. اگر آپ محمود غزنوی آئے تھے تو اب آپ کیا غزنی پہ حملہ کریں گے؟ کیا آپ ازبیکستان میں فوجیں بھیجیں گے؟ کیا آپ افغانستان پہ حملہ کریں گے؟ کہاں سے بدلہ لیں گے؟ کس سے بدلہ؟ کیونکہ ہندوستان کے مسلمانوں کا تو کوئی لینا، آج سے 1000 برس پہلے کے اگر واقعات کا آپ بدلہ لینے آج شروع کر دیں تو پھر کوئی انت نہیں ہے، کوئی ختم اس کا نہیں ہوگا. پھر صرف بدلے ہی لیتے رہیں گے. جو قوم بدلوں پہ جیتی ہے وہ قوم کبھی بدل نہیں پاتی، وہ تباہ ہو جاتی ہے. تو اس لیے ہندوستان کو تباہی، یہ بیانات جو ہیں ہندوستان کو تباہ کرنے والے بیان ہیں، ہندوستان کو بنانے والے بیان نہیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ڈوبھال صاحب کو اس بیان کو واپس لینا چاہیے اور ملک سے معافی مانگنی چاہیے کہ اس طرح کا بیان جو ہے غلطی سے نکل گیا ہے. ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جو ہے خود وزیر اعظم پرائم منسٹر مودی کو اس کو بہت سیریسلی لینا چاہیے، کیونکہ یہ ملک کی تحفظ پر ایک جو ہے ایک طرح کا وار ہے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ملک میں جو حالات ہے، جس طرح کا جو ہے ظلم ستم کا سلسلہ جاری ہے، انٹرنیشنل جو ادارے ہیں، واچ ڈاگس ہے ہیومن رائٹس کے، اس کے طرف سے بار بار یہ آ رہا ہے، لیکن حکومت جو ہے ٹس سے مس ہونے کے تیار نہیں ہے. سب کو بہت ہی جو ہے کیا کہیں گے، اس کو ایسا ڈسمس کر دیتی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، سب غلط بیانی پر ہے. جیسا کہ امریکہ کے کمیشن کی رپورٹ ہے، ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ ہے، ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹس ہے. تو اس صورتحال میں جو ہے، صورتحال تو سب کو معلوم ہے، بہت خراب ہے. پوری دنیا میں اس بات کا چرچا ہے، اور مجھے افسوس اس بات کا لیکن ہوتا ہے کہ جبکہ مغربی ممالک تو پھر بھی آواز اٹھاتے ہیں، امریکہ کا کوئی ادارہ یا جرمنی کا یا انگلینڈ کا، لیکن جو ہمارے سو کالڈ مسلم ممالک ہیں، عرب ممالک ہیں، وہ اس پر کوئی آواز بلند نہیں کرتے، اس پہ کوئی شکایت نہیں کرتے، کوئی ان کی طرف سے بات نہیں ہوتی، جو بے حد افسوسناک ہے. اگر کہیں
کسی ہندو کے ساتھ ہندوستانی کے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے تو ہندوستانی حکومت جائز طور پر، چاہے بنگلہ دیش میں ہو، چاہے کینیڈا میں ہو، چاہے آسٹریلیا میں ہو، ہندوستانی حکومت جائز طور پر آواز بلند کرتی ہے اور احتجاج کرتی ہے، بلا کے وہاں کے سفیر کو جو ہے طلب کیا جاتا ہے. لیکن میں نے ابھی تک، میرے علم میں نہیں، ہو سکتا ہے میری لا علمی ہو، کہ سعودی عرب نے یا یو اے ای نے یا کویت نے اس طرح کی کوئی کارروائی کی ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ اس پہ یہ سوال صرف یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، بلکہ بین الاقوامی آج پوری دنیا جڑی ہوئی ہے آپس میں، سب کو معلوم ہے کہ کیا ہو رہا ہے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ علم نہ ہو. تو ان حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہندوستان کی امیج بہتر بنانے کے لیے اس طرح کی چیزوں کو روکنا ہوگا، ورنہ پوری دنیا میں ہندوستان کا امیج خراب ہوگا. احتجاج نہ کر رہے ہوں عرب ممالک، لیکن اندازہ تو انہیں بھی ہوگا کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. آخری سوال یہ ہے کہ جو مائنارٹی ریلیٹڈ ادارے ہیں، مائنارٹی کمیشن ہے، مائنارٹی ایجوکیشنل کمیشن ہے، مولانا آزاد فاؤنڈیشن کو تو بندی کر دیا گیا ہے، حج کمیٹی ہے، جتنے بھی ادارے ہیں، سینٹرل وقف کونسل، ان کو اندر سے کھوکھلا کر دیا گیا ہے. ان پر ان کے جو چلانے کے لیے جو ارکان منتخب کرنا چاہیے تھے وہ نہیں کیے گئے ہیں. تو یہ تقریباً 3 سال سے، کہیں پر 2 سال سے، کہیں پر 1 سال سے چل رہا ہے یہ معاملہ. یہ تو اس حکومت کا رویہ بالکل واضح ہے کہ جو مائنورٹیز ہیں، مسلمان ہوں، کرسچن ہوں، دوسرے مائنورٹیز ہوں، ان کو ایک کنارے کر دیا جائے. ان کے حقوق، کیونکہ یہ صرف ایک مسلمانوں کے تو نہیں تھے ادارے، یہ مائنورٹی کے تھے. یہ چاہے وہ مائنورٹی مولانا آزاد ایجوکیشن فاؤنڈیشن سے سب سے زیادہ جینی فائدہ اٹھا رہے تھے، یعنی اقلیتی ادارے فائدہ اٹھا رہے تھے. مائنورٹی فائنانس ڈیولپمنٹ کارپوریشن سے سب سے زیادہ جو ہے دوسری اقلیتیں، مسلمان تو اٹھا نہیں پا رہا تھا، سکھ اور جین اور پارسی اور دوسرے لوگ فائدے اٹھا رہے تھے. تو یہ ایک طرح سے ساری اقلیتوں پر جو ہے حملہ ہے اور اقلیتوں کے حقوق چھیننے کی بات ہے. اور کسی بھی جمہوریت کی پہچان وہاں کی اکثریت سے نہیں ہوتی، وہاں پہ اقلیت کو کیا حقوق ملے اس سے ہوتی ہے، ورنہ جمہوریت بے معنی ہے. کیونکہ جمہوریت میں کیا حکومت کون کرے گا؟ اکثریت. لیکن کیسے کرے گی؟ اقلیت کے حقوق کو کی حفاظت کر کے. اکثریت کون ہے؟ جسے زیادہ ووٹ ملے. اقلیت کون ہے؟ جسے کم ووٹ ملے. تو اس لیے یہ صرف مذہبی اقلیت کی بات نہیں ہے، بلکہ اقلیت کسی بھی طرح کی ہو، اس کے حقوق کی حفاظت کرنا بنیادی ذمہ داری ہے ایک جمہوری پارلیمانی ملک کی اور ہمارے آئین کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئین کو جو ہے کھوکھلا کیا جا رہا ہے، صرف اقلیتی اداروں کو کھوکھلا نہیں کیا جا رہا، ہندوستان کی بنیادوں کو جو ہے کھوکھلا کیا جا رہا ہے. لیکن آپ کے زمانے میں کم سے کم یہ ہوتا تھا، آپ جب پارلیمنٹ کے ممبر تھے تو لوگ جو ہے، جو بھی ارکان ہوتے تھے، چاہے وہ اکثریتی طبقے سے تعلق رکھتے ہو یا اقلیتی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عیسائی ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، یہ معاملات اٹھاتے تھے اقلیتوں کے حوالے سے، اقلیتی ادارے. لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ بالکل سب کچھ صاف سونگ گیا ہے. دیکھیے، میں ایک بات بتا دوں کہ 1991 کا جو مینیفیسٹو بنا تھا، اس میں نے راجیو گاندھی جی کی مرضی سے، نرسمہا راؤ جی کی مرضی کے خلاف میں نے یہ مائنورٹی افیئرز منسٹری کا شق ڈالی تھی. مائنورٹی مولانا آزاد ایجوکیشن فاؤنڈیشن، مائنورٹی فائنانس ڈیولپمنٹ کارپوریشن، ریپڈ ایکشن پولیس فورس، یہ چاروں میرے ذہن کی پیداوار تھے. اور مجھے یہ امید تھی کہ اس سے مسلمانوں کی حالت بہتر ہوگی، لیکن وہ ہو نہیں پائی جس طرح سے کامیابی ملنی چاہیے تھی. اور جہاں تک آواز اٹھانے کی بات ہے تو پارلیمنٹ میں آج کوئی پارلیمنٹ کو بے معنی اپاہج بنا دیا گیا ہے. آپ صرف اقلیتی اداروں کی بات کر رہے ہیں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان کا آئین، ہندوستان کی پارلیمنٹ، ہندوستان کا جمہوری نظام، سب کو اپاہج بنایا جا رہا ہے. تو حملہ یہ صرف آپ اکیلے نہیں لڑ سکتے. یہ حملہ، یہ کہنا ہے کہ مسلمانوں پہ حملہ ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے کو کمزور کرنے کی بات ہے. یہ ہندوستان پہ حملہ ہے، اس لیے ہندوستان کے تمام لوگوں کو اٹھ کے کھڑا ہونا پڑے گا. مسلمانوں کی خاطر نہیں، اقلیتوں کی خاطر نہیں، ہندوستان کی اکثریت کی خاطر. ہندوستان کی اکثریت کو اگر بچانا ہے تو آپ کو اس آئین کو، اس جمہوریت کو، اس پارلیمنٹ کو بچانا ہے، اسے مضبوط کرنا ہے. وہ مضبوط ہوگی تو پھر سب کچھ مضبوط ہو جائے گا، پھر سارے مسئلے حل ہوں گے. اصل جو جڑ ہے وہ اس ملک کی جو جمہوریت پہ ایک آگھات لگا ہے، جو ایک چوٹ لگی ہے، وہ بنیاد ہے، اس پہ جانے کی ضرورت ہے. اس کو صرف اقلیت کے نگاہ سے نہ دیکھیں، اقلیتی لوگ بھی اور اکثریتی لوگ بھی. یہ سمجھے کہ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس لیے ہمیں کیا، مسلمان کیسے میرے ساتھ ہو رہا ہے اس لیے میری آواز کوئی نہیں اٹھا رہا. نہیں بھائی، یہ مسلمان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ ہندوستان کا ہے. اور ہندوستان کا اگر مسئلہ ہے تو اس میں سب کو کھڑے ہونا پڑے گا، ہر جماعت کو، ہر انسان کو، اور ہر ہندو کو جو اس ملک میں وشواس کرتا ہے، اس ملک کے اوپر گرو کرتا ہے، ہندوستان کو ایک رکھنا چاہتا ہے، ہندوستان کو آگے لے جانا چاہتا ہے. بہت شکریہ سالہ صاحب. جی بہت شکریہ.
یہ تھے جناب شاہد صدیقی صاحب، جن کا کہنا یہ ہے کہ اجیت ڈوبھال صاحب کا جو بیان ہے انہیں اس کو واپس لینا چاہیے اور اہل ملک سے معافی مانگنا چاہیے، کیونکہ یہ انتہائی خطرناک مضمرات کا حامل بیان ہے، جس سے ملک میں جو ہے اس وقت جو حالات ہے، جس طرح کی جو ہے پولرائزیشن کی پولیٹکس ہو رہی ہے، وہ یہ چنگاری کا کام کر سکتا ہے۔ کیمرہ مین ذیشان رائے کے ساتھ میں عبد الباری مسعود، نئی دہلی۔